شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے تو ان کے چہرے پہ خوشی تھی، اور ان کے ذہن میں مستقبل کے حوالے سے پلان تھے کہ وہ رہا ہو کے پی ٹی آئی کو سنبھالیں گے، اپنے حلقے میں جائیں گے اور انتخابات کی تیاریاں کریں گے۔ لیکن نکڑ پہ کھڑی ہوئی تھی پولیس، اور وہاں پہ پولیس والوں نے، جن میں ایک اے ایس آئی صاحب موجود تھے، انہوں نے 2 مرتبہ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، جو کہ 3 نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں، ایک معزز سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی میں آنے کے بعد ان کی عزت پہ کچھ دھبے ضرور لگے ہیں، لیکن اے ایس آئی صاحب نے ان کو دھکے دیے، بری طرح دھکے دیے، اور دھکے دیتے ہوئے ان کو بختربند گاڑی میں بٹھایا اور اڈیالہ جیل سے کہیں دور لے گئے۔ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بھی گورنر پنجاب تھے، اور وہ 3 نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے عوام حیران پریشان ہیں کہ ایک تگڑا آدمی جو کہ پاکستان کا 2 بار وزیر خارجہ رہ چکا ہے، اور وزیر خارجہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، جو بھی عہدے ہوتے ہیں ٹاپ کے سیاست میں، اس میں پہلا ہوتا ہے وزیر اعظم، دوسرا ہوتا ہے وزیر خارجہ، اور تیسرا ہوتا ہے وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ۔ تو یہ ٹاپ عہدوں پہ پاکستان کے رہے ہیں، لیکن پولیس ان کو بغیر کسی بات کے، بغیر کسی ثبوت کے دھکے دیتی ہوئی بری طرح لے گئی۔ یہ بزرگ آدمی ہیں، اور دیکھا ہے لوگوں نے کہ ان کے سر کے سب بال جو ہیں وہ سفید ہیں، لیکن لوگ یہ سوچ رہے ہیں، اور ان کا اعتماد کم ہو رہا ہے کہ جب ایک بڑا آدمی جو کہ مالی طور پہ بھی دولت مند ہے، جس کے پاس سیاسی طاقت بھی رہی ہے، جو کہ سیاسی عہدوں پہ بھی رہا ہے، اور جس کو لوگ جانتے بھی ہیں، سیاسی پارٹی میں ہونے کی وجہ سے اپنے حلقے کے لوگوں میں اور پارٹی والوں میں عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اس کو اس بری طرح دھکے مار کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی کے ساتھ پھر کیا حشر ہوتا ہوگا؟ یہ جو سارے عام آدمی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کورٹ کچہریوں میں کیا حشر ہوتا ہے۔ دیکھیں بھائی، صاف سی بات ہے کہ سیاستدان کوئی بھی ہو، چاہے حکمران پارٹی کا ہو یا پھر مخالفین کا ہو، اپوزیشن کا ہو، اگر اس نے کوئی کرائم کیا ہے تو پکے ثبوت اس کے سامنے رکھیں، عدالت سے اس کو سزا دلائیں، اور پھر کسی بھی پریشر میں آ کے یا لین دین کر کے اس کو چھوڑے نہیں، تاکہ جو دوسرے سیاستدان ہیں وہ سبق سیکھیں۔ اور اگر کسی نے جرم نہیں کیا اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو اور اگر آپ اس کو دھکے ماریں گے، گالیاں دیں گے اور گرفتار کریں گے، گرفتاری پہ گرفتار کریں گے، تو وقتی طور پہ تو گرفتار کر کے مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن وہ شخص ہیرو بن جائے گا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیرو بن گئے ہیں۔ ان کو عدالت نے روزگار ان کی جاری کی تھی، ضمانت کی، لیکن ان کو اس طرح گرفتار کر لیا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی۔ تو اس قسم کا جو جبر ہوتا ہے وہ انسان کی فطرت میں نہیں ہوتا۔ تو چاہے شاہ محمود صاحب گناہ گار ہوں، ان کے اوپر انہوں نے بہت سے کرائم کیے، اس کے ثبوت بھی ہوں، لیکن اس طرح کا جو طریقہ ہے نا، تو اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن گئے ہیں، اور جو عوام کا اداروں پر جو اعتبار ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے۔ ایک لازمی سی بات ہے، ایک مطلب جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو جسے کہتے ہیں کہ بے شک۔ تو ہونا کچھ اور طریقہ چاہیے تھا، طریقے کچھ اور اختیار کیے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی بھونڈے قسم کے ہیں، بے تکی قسم کے ہیں۔ پاکستان میں اصل میں سین یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سیاست دان اور سیاسی پارٹی جو رول کر رہی ہوتی ہے، حکمرانی کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو کھلی چھٹی ہوتی ہے، وہ جو چاہے کرے، 1 نمبر 2 نمبر کام، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ تکلیف سہری ہوتی ہے۔ ابھی شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے واقعی غلطیاں کی ہیں، کچھ لوگ بے گناہ ہیں، ثبوت جو ہیں وہ اصل میں چاہیے ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ جو برائی میں مبتلا ہیں، جن پہ برائی آئی ہوئی، جو تکلیف کا شکار ہیں، جن پہ مصیبتیں ڈال دی گئی ہیں، وہ ہیں پی ٹی آئی والے۔ اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب لاڈلے تھے، ان کو لایا گیا تھا حکومت کرنے کے لیے، تو یہی حشر ہو رہا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر 16 کلو ہیروئن کا مقدمہ ڈال دیا گیا، الزام لگا دیا گیا، ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ چاہے وہ جتنے برے ہوں، جتنے وہ بدماش ہوں فیصلہ آباد کے، لیکن ایک وزیر داخلہ اس قسم کا کام خود تو کھلم کھلا نہیں کرے گا نا۔ عدالت میں معاملہ گیا، وہ بے قصور ثابت ہوئے، جن لوگوں نے الزام لگایا تھا اللہ رسول کا نام لے کے، وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے، شرمندگی اٹھانا پڑی۔ رانا ثناء اللہ وہاں سے رہا ہو گئے، ان پہ کوئی ثبوت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، ثابت نہیں ہو سکا۔
इसी तरह मरियम नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया था, उन पे भी मुकदमे बनाए गए थे। उनकी जो कोठरी थी, जो उनकी जेल थी, उसके साथ ही तंदूर था, तो तंदूर से उनकी कोठरी गर्मियों में भी तंदूर की तरह गर्म रहती थी। वो एक खातून भी हैं, तो खातून होने की वजह से उनके स्पेशल राइट्स हैं, खातून होने की वजह से सब खवातीन के होते हैं। लेकिन उनके जो वॉशरूम है उसमें कैमरे लगा दिए गए थे, तो कितनी ज़हनी तकलीफ देने की बात है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो उनको भी गंदी काल कोठरी में डाल दिया गया था, बहुत बुरा सलूक किया गया था। तो बात यह है कि जब पीटीआई हुक्मरान थी, तो तमाम इदारों को वो अपनी अपोजिशन हरीफ, सियासी हरीफों के खिलाफ बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब पीटीआई अपोजिशन में है और नून लीग का डंका दोबारा बज रहा है, तो यही सलूक पीटीआई वालों के साथ हो रहा है। तो हल ये होना चाहिए, तो ना तो नून लीग, ना पीपल्स पार्टी और ना पीटीआई वालों के खिलाफ बगैर सबूत कोई केस बना जाए, गिरफ्तारी हो, और बगैर सबूत किसी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, ना गिरफ्तार किया जाए, ना सजा दी जाए। क्योंकि जब बेकसूर लोग छूटते हैं अदम सबूत की बिना पे अदालत से, तो वो हीरो बन जाते हैं, और जो उनकी कमियां होती हैं, जो उनके गुनाह होते हैं, जो उनकी खराबियां होती हैं, तो वो भी दब जाती हैं। और चाहे वो सियासतदान पीटीआई का हो, नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो, अगर उसने कोई गलती की है, गुनाह किया है, क्राइम किया है, तो पक्के सबूत के साथ उस पर हाथ डाला जाए और फिर किसी भी दबाव में आकर उसको ना छोड़ा जाए। तो वीलॉग के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? पसंद आया है तो आप लाइक कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।